تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے دیے، ایک اسحاق اور دوسرے اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے یہ مکہ میں آباد ہوئے، وہاں تو کوئی گزر بسر کی چیز نہیں تھی، تو شکار پہ گزر اوقات تھا، شکار کیا کرتے تھے۔ ایک قبیلہ وہاں سے گزرا، اس کی آواز تھوڑی کم نہیں کریں گے؟ بہت گونج رہی ہے یار، میرے کان پھٹ رہے ہیں۔ آپ لوگ کو نہیں بہت تیز آواز آ رہی؟ بہت تیز ہے۔ تو ایک قبیلے کے پاس سے ایک قبیلہ وہاں سے گزرا، جب انہوں نے دیکھا نا جہاں پانی ہوتا تھا پہلے زمانے میں لوگ وہاں آباد ہو جایا کرتے تھے، تو پانی نظر آیا، زمزم کا چشمہ نظر آیا، قبیلے نے پڑاؤ ڈالا، آہستہ آہستہ آبادی ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت اسماعیل نے اسی قبیلے کی کسی عورت سے شادی کی، اس سے آگے نسل چلی۔ ایک بیوی کو چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر، وہ ناشکری تھی، دوسری سے نکاح کیا، اور پھر ان کی اولاد جو تھی اس میں وہ چلتی رہی۔ وہاں مکہ میں تقریباً 2000 سال تک کوئی نبی نہیں آیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، لیکن یہ جو قبائل تھے جو مکہ میں آباد ہوتے تھے یہ مانتے ابراہیم علیہ السلام کو تھے۔ ادھر جو شام کی سرزمین تھی، مقدس سرزمین، وہاں ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جن کا نام کیا تھا؟ اسحاق علیہ السلام۔ تو وہاں اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، دین کی تبلیغ ہوئی، دین کا بول بالا ہوا وہاں پہ، اور بیت المقدس جو فلسطین میں تھا وہ بھی شام میں داخل ہے، وہ اللہ کی طرف سے قبلہ مقرر ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ قبلہ مقرر ہو گیا وہ، کہ وہاں رخ کر کے نماز بھی ہوگی، اور عیسائیوں یہودیوں کا حج بھی وہیں ہوتا تھا۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آہستہ 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 ایک وقت کے بعد وہی بت پرستی کا رواج پڑ گیا جو نوح علیہ السلام کی قوم میں، قوم عاد میں، قوم سمود میں جو ان میں رواج پڑا وہ یہاں بھی پڑ گیا، اور بیس وہی تھی، عقیدت میں غلو۔ دیکھو ایک ہی برائی ہے جو دنیا ہمیشہ سے کرتی چلی آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ عقیدت میں غلو، تصویر سازی۔ بزرگوں کی تصویریں دودھ والے دکان پہ رکھتے ہیں، جیسے دیکھا ہوگا، پرنس آغا خان کی تصویریں آغا خانی رکھتے ہیں۔ اسلام نے دنیا میں آنے کے بعد تصویر پر پابندی لگا دی، یہ تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے، ختم قصہ۔ تبھی آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کہیں بھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ صحابہ تو نبی کے عاشق تھے، اور اس زمانے میں تصویر سازی کا فن عروج پر تھا، عروج پر، لیکن صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نہیں بنائی۔ اتنی سخت پابندی لگا دی نبی نے، بلکہ نہ صرف یہ کہ تصویر بنانے پر پابندی لگائی، صحابی کو حکم دیا کہ کہیں بھی تصویر نظر آئے اسے مٹا ڈالو۔ جب مدینہ میں آئے ہیں نا، حضرت علی کو تشکیل کی ہے، جہاں بھی کوئی تصویر نظر آئے مٹا ڈالو، قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے برابر کر دو۔ کہ عربوں میں آہستہ 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 جو ابراہیم علیہ السلام توحید پرست، بت پرستی کے خلاف، اسی ابراہیم کو نبی ماننے والے اور اسی کی اولاد میں انہیں اپنا روحانی بھی اور جسمانی بھی باپ ماننے والے، وہ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی پہ آ گئے دوبارہ۔ انہوں نے بھی اپنے بزرگوں کے مرنے کے بعد پہلے تصویریں بنانا شروع کی، پھر مورتیاں بنانا شروع کی۔ لوگوں نے روکا ہوگا اس وقت کیا کر رہے ہو، تو وہی دلیل، جیسے آج کل مشرک کے پاس 100 دلیلیں ہوتی ہیں، دلیل کیا دیتے تھے؟ بھائی ہم ان سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، یہ تو محض ایک وسیلہ ہے ہماری بات اللہ کے دربار تک پہنچانے، مانگ تو اللہ ہی سے رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بھی اختیارات دے دیے ہیں، تو ان سے مانگو، اللہ سے مانگو برابر۔ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اگر کریں گے تو اللہ کے حکم سے کریں گے، اور اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے، جبکہ اللہ کہہ رہے میں نہیں دیتا اختیار کسی کو،
سارے اختیارات میں نے اپنے پاس رکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بتا دیا کہ میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا نہ اولاد دینے کا نہ بگڑی بنانے کا. تو اس لیے اللہ نے کہیں کہیں پیغمبروں کی طرف بھی نسبت کر دی, کہیں فرشتوں کی طرف بھی کر دی کہ ان کو توحید کا عقیدہ اتنا اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ اب اگر پیغمبروں کی طرف نسبت ہوگی تو یہ خود سمجھ جائیں گے کہ کام پیغمبر نے نہیں کیا, ان کے ہاتھ سے اللہ کام لے رہا تھا, ان کو ذریعہ بنا رہا تھا, ان کو اختیار نہیں دے رہا تھا. سمجھ جائیں گے خود ہی. یہ اس بات کو ہر جگہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں, یہ والا شرک دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ اللہ جیسا کوئی اللہ ہے. یہ تو ہندو بھی نہیں مانتے. ہندو بھی کہتے ہیں بھگوان ایک ہی ہے. صحیح ہے نا, اصل بھگوان. یہ چھوٹے چھوٹے نا وہ اصل بھگوان تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. یہ 50 والا جلدی پہنچا دے گا, 100 والا اور جلدی پہنچائے گا. صحیح ہے نا, اس طرح کی وہ ان کے ہاں ایک سوچ ہے کہ بھئی جس کی بیٹری اچھی ہے تو ظاہر ہے اچھی بیٹری ہے تو لائٹ زیادہ دے گا تو وہ کام بھی جلدی کرے گا. ان کی سوچ ہے, کیونکہ ان کی دکانوں میں اس طرح رکھے ہوئے ہوتے ہیں. واللہ عالم, مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو شرک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ شرک کا مطلب سمجھ گئے کہ دو خدا کا قائل نہیں ہے کوئی. قائل اس چیز کے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ نے ایک اختیار بھی نہیں دیا. یاد رکھو, جو کہتے ہیں نا مختار کل بنا دیا, وہ بھی کافر ہے. جو کہتا ہے مختار کل نہیں بلکہ بعض چیزوں کا اختیار دیا ہے, وہ بھی کافر ہے. اللہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیا. ما لہم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر. کوئی مددگار نہیں ہے اس کا, کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں ہے اللہ کے ساتھ, کوئی اس کا وزیر نہیں ہے, کسی بھی چیز میں وزیر نہیں ہے. اللہ کے بندو, یہ عقیدہ ہے, اس میں 2 نمبری نہیں چلے گی, اس میں دوغلی باتیں نہیں چلیں گی. کلمے کے بارے میں نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. نہیں, یہ کوئی نہیں ٹھیک ہے, یہی ٹھیک ہے. نماز میں چلے گا, یہ والی بھی ٹھیک ہے, بغیر یہ والی بھی ٹھیک ہے, چوڑی والی بھی ٹھیک, پتلی والی بھی ٹھیک, زور سے آمین بھی ٹھیک, آہستہ آمین بھی ٹھیک, وتر 3 رکعت بھی ٹھیک, 1 رکعت بھی چلتا ہے. یہ تھوڑی کہ خدا ایک بھی ٹھیک اور 2 بھی ٹھیک, اس سے بھی مانگو اس سے بھی مانگو, یہ نہیں چلے گا. تو شرک کہاں سے دوبارہ شروع ہو گیا؟ کس میں؟ مشرکین مکہ میں, جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. ان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا, صرف ایک اسماعیل علیہ السلام تھے, اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا. لیکن ان میں خصوصیات, بہت ساری پازیٹیو چیزیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے ان کے بلڈ میں منتقل ہو گئی تھی. مشرک تھے مگر بہادر بہت تھے, غیرت مند بہت تھے, سخی بہت تھے, رشتہ داری جوڑتے تھے, اور اپنے رشتہ داروں کی خاطر جنگوں میں کٹ جایا کرتے تھے. رشتہ دار پہ آنچ نہیں آنے دیتے. کسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا, کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, وہ ہاتھ پیچھے بولو نا نہیں. مشرک تھے مگر ان کے اندر یہ کوالٹیز بہت زیادہ تھی. اللہ نے اس لیے آخری نبی کے لیے اس قوم کا انتخاب کیا کہ ان میں بہت ساری خصوصیات ہیں, ان سے صرف شرک چھڑوا دو تو یہ توحید میں ایسے آگے نکلیں گے کہ دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. اور ادھر جو گڑبڑیں چل رہی تھیں, اب جو غیرت مند لوگ تھے نا, دیکھو غیرت مند ہوتا ہے نا وہ اپنے دوست کا مصیبت میں ساتھ دیتا ہے. اور ویسے آپ کی بڑی اچھی دوستی تھی, دوست پٹ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ وہاں سے بھاگیں گے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا بڑا اچھا دوست تھا, ایک دن میری پٹائی ہوئی تو میں نے کہا میرا دوست بھی آئے گا, تو میں بہت دور تک دیکھتا رہا, اتنی جلدی بندہ غائب ہوا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں گیا ہے. یعنی کافی میں نے تلاش کیا, ایسے غائب. اور ادھر جو تھا وہاں پیغمبر آتے رہے ہیں, ہزاروں پیغمبر آئے ہیں ادھر فلسطین میں, شام میں. آج بھی شام کی سرزمین میں جتنے پیغمبر دفن ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ارسلنا رسولنا تترا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبروں لگاتار پیغمبر بھیجے ہیں, لائن لگا دی ہے پیغمبروں کی بنی اسرائیل میں. تو حضرت ابراہیم کے بیٹے کون تھے؟ اسحاق. یہ کہاں رہے تھے؟ شام میں. اور اسماعیل علیہ السلام کہاں تھے؟ مکہ میں. ان کا تو الگ ہسٹری ہے مکہ والوں کی, وہ میں نے آپ کو مختصر بتا دی. شرک میں چلے گئے, جنگیں, لڑائیاں, ذرا ذرا سی بات پہ جہالت پہ اتر آتے تھے, اور ان کا تو سارا نظام کیا ہو گیا؟ تباہ و برباد ہو گیا. بس قتل و غارت, قبائلی جنگیں, اور جناب اس کا گھوڑا آگے نکل گیا نا دوڑ میں, مار دیا اس کو جان سے. اس نے جان سے مارا, اس نے بولا ہم نہیں چھوڑے گا, ہم بھی مارے گا. ادھر مارا, اس نے پھر مارا. جنگیں بھائی, لڑائیاں, عورتیں بھی قتل کر دیتی تھی وہاں.
بڑی جنگیں اور یہ سب میں ان پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا. بولے بھائی ان کو تو حکمران بنا سکتے ہیں, ان کو رعایا نہیں بنا. لوگوں نے چھوڑ دیا, بولے ان کو لڑنے دو. لیکن ایک خاصیت تھی, بیت اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے کہ یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنائے. ایسی محبت. لیکن عجیب بات ہے کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت بھی رکھ دیے لا کے. بیت اللہ کا بھی طواف ہو رہا ہے اور ان بتوں کا بھی ہو رہا ہے, لیکن بیت اللہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. کہتے یہ اللہ کا گھر ہے, یہ مانتے تھے. اور پوری دنیا سے جو لوگ حج کرنے آیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر, ان کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام, اللہ نے اس بات کا قرآن میں ذکر کیا. مسجد حرام میں اپنا پیسہ لگاتے تھے تعمیر کے لیے, جی کھول کے خرچ کیا کرتے تھے. مکہ میں قحط پڑتا تھا مگر مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جاتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے, ہم یہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. حاجی دنیا سے آتے تھے, ان کا اکرام ہوتا تھا. بہت ان میں اندر بڑی اچھی کوالٹیز بھی تھی. تو یہ تو ان کا تو پھر ہم بعد میں بیان کریں گے. ادھر جو قصہ شروع ہوا اسحاق علیہ السلام کا, ان کو اللہ نے اسحاق علیہ السلام کو بیٹے دیے یعقوب علیہ السلام, جو حضرت ابراہیم کے کیا تھے, پوتے. اچھا, ابراہیم علیہ السلام کو تو بڑھاپے میں اولاد ملی ہے, تو ان کی نسل تو صرف 2 بیٹوں تک گئی ہے. لیکن اللہ نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں برکت رکھ دی, خوب اولادیں دی. پھر یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی. حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل. کیا لقب تھا؟ اسرائیل. اسرائیل لقب تھا. ایل عبرانی میں اللہ کو کہتے تھے اور اسرا عبد کو. تو اسرائیل کا مطلب کیا ہوا؟ عبداللہ, اللہ کا بندہ. تو یہ لقب تھا ان کا, کیونکہ بہت عبادت کیا کرتے تھے. یعقوب علیہ السلام کی جو عبادت سب سے زیادہ مشہور ہوئی ہے, جو پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, وہ تھی دعا کی کثرت. اگرچہ یہ اسرائیلی روایات ہے مگر حدیث میں آتا ہے کہ نہ ان کا انکار کرو نہ ان کا اقرار کرو. اور علماء کہتے ہیں جو ہمارے اسرائیلی روایت اگر ہمارے مذہب کے خلاف نہیں جا رہی تو اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ان کے بارے میں کہ پچھلی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی زیادہ دعائیں مانگتے تھے, اتنی زیادہ سجدے میں پڑ گئے کہ ان کے یہ جو تھے نا گھٹنے, اس کی کھال کیا ہو گئی تھی, سخت نہیں ہو جاتی جیسے, ایسے پلاسٹک کی طرح ایسے کھال ہو گئی تھی. بہت لمبی لمبی دعائیں مانگنا ان کا وصف تھا. تو ان کو اللہ نے 11 بیٹے دیے. یعقوب علیہ السلام, 2 بیویاں تھیں ان کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی. ایک بیوی سے 9 بیٹے اور دوسری بیوی سے بول لو نا 2 بیٹے. جو 9 بیٹے تھے ان میں ایک بیٹے کا نام یہودا بھی تھا, یہودا, جس سے آگے جو یہودیوں کو یہود اسی سے کہا جاتا ہے. اور جو دوسری زوجہ سے 2 بیٹے تھے ان میں ایک کا نام یوسف اور دوسرے کا نام بنیامین. صحیح ہے نا. تو یہ یعقوب علیہ السلام کی آگے اولاد تھی. تو اس سے پھر انشاءاللہ آگے میں کل لے کے چلوں گا کہ اللہ نے ان یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی بنایا, کیونکہ آگے سے سلسلہ اولادوں میں چلا ہے نا, پھر اور بہت سارے پیغمبر پیدا ہوئے. تو یعقوب علیہ السلام کی جو دوسری زوجہ تھی ان سے بنیامین اور یوسف پیدا ہوئے. یہ جو پہلی زوجہ تھی ان کے بیٹے جوان ہو چکے تھے, لمبے تڑنگے, کیونکہ انبیاء کو اللہ ظاہری حسن بہت دیتے ہیں. کوئی پیغمبر بدصورت نہیں آئے دنیا میں, سارے طاقتور ہوتے تھے, صحت مند. اگر بیماری آئی بھی تو کوئی گھٹیا بیماری نہیں لگی ان کو, تو صحت مند اور بہت زیادہ حسن و جمال, خوبصورتی. اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں, کوئی اعتراض نہ کرے کہ اللہ نے پیغمبر بنایا, یہ اس کی تو پرسنالٹی نہیں ہے. تو انبیاء کی بہت خوبصورت پرسنالٹی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے جب یعقوب علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے تو ان کے بیٹے کیسے ہوں گے. تو 9 بیٹے, بیٹیاں بھی تھیں, بیٹوں کا ذکر ہے قرآن میں, بیٹیاں اس کے علاوہ تھیں. تو 9 بیٹے ماشاءاللہ وہ لمبے تڑنگے جان اور خوبصورت. تو وہ بیٹے کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہمارے ابا جو ہے نا وہ چھوٹے بیٹے جو دوسری زوجہ سے یوسف ہے, چھوٹا ہے ہم سے, اس سے محبت زیادہ کرتے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, ہم ایسی بڑی جماعت ہیں ابا کے لیے, ابا ہمیں لفٹ نہیں کراتے, زیادہ لفٹ نہیں کراتے. مطلب کیوں نہیں کراتے تھے ابا, یہ انشاءاللہ بولو نا کل بتائیں گے. ٹھیک ہے نا, کچھ کل کے لیے بھی چھوڑ دو نا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.